اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے پسندیدہ بنانے کے لیے دوسری چیز کہ مقصد کا تعین۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یعنی کہ انسان جب اپنی ذات کی انفرادیت کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کسی ایسے مقصد میں صرف کرے کہ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہو۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آپ اپنے کسی دوست سے پوچھیں کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ کس شے کو حاصل کرنے کا طلبگار ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سوال کا سنجیدہ جواب دینے میں کافی وقت صرف کرے گا۔ یاد رکھیے، جس شخص نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا وہ اس تیراک کی طرح ہے جو دھند کے موسم سمندر میں تیراکی کرے اور اس کو اپنی منزل نظر نہ آ رہی ہو، اور وہ تیراک آخر کار ہمت ہار جائے گا۔ دھند کا موسم ہے، سمندر میں وہ تیراکی کر رہے ہیں اور اس کو اپنی منزل نظر نہ آ رہی ہو تو وہ تیراک آخر کار ہمت ہار جائے گا اور سمندر کے بیچوں بیچ میں ڈوب جائے گا۔ یہی حال اس آدمی کا ہوگا جس کو اپنے مقصد کا تعین نہ ہو اس نے اپنے مقصد کا تعین کیا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی جان کھپا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ومن کل خیر احرص علی ما ینفعک، ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص رکھو، تمنا رکھو، طلب رکھو جو تمہارے لیے نفع مند، فائدہ مند ہو، جس میں تمہارے لیے فائدہ ہو۔ واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ولا تعجز، اور اس سے عاجز مت ہو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت واقع ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، تو اس طرح مت کہو کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو میں اس مصیبت سے بچ جاتا، ایسا کرتا، کاش میں ایسا کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، کہو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس نے جو چاہا وہ میرے لیے ہو گیا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کاش کا لفظ کہنا، یہ جملہ کہنا، یہ کاش کا لفظ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دی وہ میرے لیے ہو گیا۔ تو یہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک جملہ ہے کہ احرص علی ما ینفعک وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، کہ تو حرص کر، یعنی جان لگا دے ان کاموں کے لیے جو تجھے نفع دیں۔ مقصد میں کامیابی کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری جان لڑا دو۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک نوجوان نے ایک یونانی فلاسفر سقراط سے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، تو سقراط نے کہا مجھے کل صبح دریا کے کنارے ملنا۔ اگلی صبح دریا کے قریب ان کی ملاقات ہوئی تو سقراط نوجوان کو لے کر دریا کے اندر اتر گیا۔ کنارے پر دونوں کے گھٹنوں تک پانی تھا، جیسے آگے چلتے گئے بڑھتے گئے تو پانی ان کی گردنوں تک آ پہنچا، تو سقراط نے اس نوجوان کو گردن سے پکڑ کر پانی میں غوطہ دے دیا۔ نوجوان بڑا زور لگایا اس نے اور بڑی سخت جدوجہد کے بعد اپنی گردن چھڑانے اور سانس لینے میں کامیاب ہوا۔ سانس اس کی پھول رہی تھی۔ سانسوں کو درست کرنے کے بعد نوجوان نے غسیلی نگاہوں سے سقراط کو دیکھا
تو اس نے نوجوان سے پوچھا، سقراط نے پوچھا کہ جب تم پانی میں تھے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش تھی؟ نوجوان نے کہا کہ سانس لینے کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ سقراط نے کہا یہی ہے کامیابی کا راز، کہ اپنے مقصد کو پا لینے کی شدید خواہش اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے سخت جدوجہد۔ اس بات کی دلیل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے بھی ملتی ہے، جیسے سرداران قریش ابو طالب کے پاس آئے اور بولے ابو طالب آپ کی شخصیت ہمارے لیے معزز ہے، اور ہم آپ سے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے، یاد رکھیں ہم اسے اور برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا پھرے، ہماری عقل اور فہم کو حماقہ زدہ قرار دے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا پھرے، اسے روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور محمد آپ کے بھتیجے سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ دونوں میں سے کوئی ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بڑا زیادہ اثر ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود پر رحم کرو میرے بھتیجے، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند پر بھی رکھ دیں کہ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤں تو تب بھی نہیں ہٹوں گا، یا تو اللہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر دے یا میں اپنے مقصد میں فنا ہو جاؤں۔ جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اپنے مقصد میں اتنا سنجیدہ پایا تو ابو طالب پکار اٹھے اے میرے بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت لگائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت لگائیں۔ اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے مقاصد سراسر خود غرضانہ تو نہیں، یا پھر ہمارے ان مقاصد سے دوسروں کو بھی کچھ نفع پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا کمزور انسان بھی اپنی صلاحیتوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے کچھ نہ کچھ مفید کام جو ہے نا وہ انجام دے سکتا ہے، لیکن جو شخص اپنی قوت اور توانائی کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کبھی جو ہے نا وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ شخص طاقتور ضرور ہے لیکن وہ اپنی قوت اور توانائی کو اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ وہ طاقتور جتنا بھی طاقتور ہو لیکن وہ کوئی بھی کارنامہ انجام دینے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مقاصد، اس کی جو قوت اور توانائی ہے اس کے اچھے مقاصد کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی قوت اور توانائی کو اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی زمین میں پانی نکالنے کے لیے زمین کو کھودنا شروع کرتے ہے اور 5-6 فٹ کھدائی کر کے رک جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پانی نہیں نکلا، پھر نئی جگہ تلاش کرتا ہے، پھر نئی جگہ سے زمین کو کھودنا شروع کرتا ہے، اسی طرح 5-6 فٹ کھدائی کر کے رک جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پانی پھر نہیں نکلا، پھر نئی جگہ زمین کھودنا شروع کرتا ہے، اور اگر اسی طرح ساری زندگی گزارتا رہے اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ وہ تھوڑا سا زمین کو کھودتا ہے اور یہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب تو 5-6 فٹ میں پانی نکلے گا۔ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک سمت میں اپنی پوری طاقت اور توانائی صرف کرنا ہوگی، تبھی وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے گا۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی سمت میں اس وقت تک اپنی پوری قوت لگانی ہوگی جب تک ہم اس منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ بے مقصد زندگی
کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد زندگی کا تعین کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ مقصد آپ کا تعمیری ہو، کسی قسم کا تخریبی یا غیر تعمیری مقصد نہ ہو۔ وہ مقصد تعمیری ہو، کسی قسم کا تخریبی یا غیر تعمیری مقصد نہ ہو۔ غیر تعمیری مقصد حیات نہ صرف ملک اور قوم بلکہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو نہایت ہی گھٹیا اور نیچ چیزوں کو اپنا مقصد بنا کر لیتے ہیں، زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، گھٹیا قسم کا مقصد۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسا مقصد ہو آپ کا کہ دنیا والوں کو بھی، انسانیت کو بھی فائدہ ہو، ملک کو بھی اور قوم کو بھی فائدہ ہو، پھر اللہ کے ہاں بھی آپ کا مقصد اور مقام ہوئے گا۔ اس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس بحث میں پڑھنے سے میرا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے مقصد زندگی کا تعین نہیں کیا تو اب کر لیجئے، اسے باقاعدہ کاغذ پر تحریر کیجئے اور یہ بھی لکھ دیجئے کہ آپ کب اور کیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔